پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان علی عادل خان آپ کی خدمت میں روکی غذا پروگرام لے کر حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس فریضے کو انجام دے، لیکن اس فریضے کو انجام دینے سے پہلے کچھ بنیادی شرائط ہوتی ہیں، جیسے اتنی دولت ہو، اتنا پیسہ ہو کہ وہ وہاں کے اخراجات کو پورا کر سکے اور جن لوگوں کو وہ اپنے پیچھے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہے ان کے اخراجات کو پورا کر سکے. اگر وہ قرض دار ہے تو قرض کو ادا کر سکے، اور اگر بہت تقاضا ہے تو پہلے قرض ادا کرے پھر حج پر جائے. لیکن اگر قرض میں کہیں ڈھیل یا چھوٹ ہو سکتی ہے، اجازت لے کر وہ جانا چاہے تو پھر وہ بھی ایک طریقہ ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے دوستو حج سے متعلق وہ ہے صحت اور علم. علم اور صحت کے ساتھ اگر ہم حج کریں گے تو یقینی طور پر ہم اس کا لطف لے پائیں گے. دوستو مزہ آئے گا حج کرنے میں. بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیجیے کہ آپ اپنے ایک عالیشان گھر کے اندر لذیذ کھانے آپ کے دسترخوان پر لگے ہوں، لیکن اگر صحت نہ ہو آپ کی تو آپ بالکل بھی اس کا لطف نہیں لے پائیں گے. آپ للچاتے رہیں گے کہ کاش میری صحت ہوتی تو میں یہ سارے کھانوں کا لطف لیتا، سارے آسائش کا لطف لیتا. اسی طرح سے دوستو وہاں جا کر آدمی جو ہے وہ بہت ہی ہاتھ ملتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ کاش میں نے صحت میں حج کر لیا ہوتا تو میں ان تمام اراکین کو اپنی صحت کے ساتھ باضابطگی سے انجام دے رہا ہوتا، میں طواف کر رہا ہوتا صحت کے ساتھ، میں جو ہے وہ صفا مروہ پر دوڑ رہا ہوتا، میں اس کے علاوہ جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہوتا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی جالی پر پہنچتا، میں غلاف پکڑتا، میں اور محنتیں کرتا، میں مینا میں جو ہے وہ ہر رکن کو باضابطگی سے انجام دیتا، میں جمرات تک پیدل جاتا، جمرات سے پھر میں واپس اپنے مقام پر آتا، پھر وہاں سے پھر عرفات جاتا، عرفات سے پھر مزدلفہ جاتا، پھر مزدلفہ سے مینا آتا اور سارے چیزیں سارے ارکان میں پیدل اور دوڑ کر پورا کرتا. یہ ایک اس کا ایک جذبہ ہونا چاہیے مسلمان کا، اور ظاہر ہے اس سب کے لیے صحت بہت ضروری ہوتی ہے. دوستو اللہ ہم سب کو اپنی اپنی صحتوں میں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2022 میں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کی، تو وہاں کے کچھ کلپس، کچھ وہاں کی یادیں میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو اس وقت ہم جمرات کی طرف رواں دوا ہیں قافلہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے یہ جمرات کے لیے جا رہے ہیں. اور چونکہ آج تیسرا روز ہے جمرات کے لیے تو تھوڑا سا رش ہے، اور یہ دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم آپ کو تمام اراکین کی کچھ نہ کچھ حصہ دکھائیں، اور لیکن جمرات کے لیے ظاہر ہے کہ آج چوتھا دن ہے، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا. تو اس میں حجاج کرام کی وہاں ایک ساتھ پہنچنے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ آج یہ آخری روز ہوتا ہے. مغرب تک تمام حاجیوں کو 11-12 یعنی 12 کی آج ہے اس میں واپس ہونا ہوتا ہے، اس لیے یہاں آج رش ہے. ہم آگے جمرات پر پہنچیں گے، رمی کریں گے. رمی جمرات شیطان کو مارتے ہوئے لوگ. اب ہم آپ کو لے آئے ہیں اس وقت میدان عرفات میں. صبح کا وقت ہے، سورج ابھی طلوع نہیں ہوا ہے، ہونے والا ہے. بس اب چند منٹ کے بعد سورج طلوع ہونے کو ہے. چونکہ میدان عرفات اب ٹینٹوں میں تبدیل ہو چکا ہے، اور یہاں جگہ جگہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک کہ میدان عرفات دراصل پہاڑوں کے بیچ ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
ابھی ہم اوپر لے چلتے ہیں آپ کو اور آگے کا حال سناتے ہیں. یہ دور آپ کو مسجد نمرہ کا ایک شاٹ میں دکھا رہا ہوں اور اس کو زوم ان کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. دوستو یہ وہی مسجد نمرہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ آپ نے دیا تھا صحابہ کو. اس وقت کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ یہاں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو اب بات غور سے سنو کہ جو بات اور جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے تم وہ غائبین تک پہنچا دو، اور اب تم میں کوئی اونچ نیچ، کالا گورا، امیری غریبی اور اجمی اور عربی کا کوئی بھید نہیں رہے گا، بلکہ تم میں افضل اور بڑا اور مانور وہ شخص ہوگا جو تم میں زیادہ تقوی والا ہوگا، یعنی آخرت کے دن سے ڈرنے والا ہوگا اور اللہ کے حکموں کو اور میری سنتوں کو دانتوں سے پکڑنے والا، یعنی ہر حال میں اس پر عمل کرنے والا ہوگا. نیچے کی طرف یہاں یہ وہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جیسے ٹینٹ بنا دیے گئے ہیں اس طرح. یہ نیچے آپ ٹینٹ دیکھ سکتے ہیں، وائٹ کلر کے جو ہیں وہ ٹینٹ ہیں. اور دور وہ پہاڑی جو میں ابھی آپ کو پہلے دکھا رہا تھا مسجد نمرہ، میں اس وقت ایک پہاڑی کے اوپر ہوں جہاں سے یہ آپ کو نظارہ کرا رہا ہوں. اور ادھر یہ پہاڑ جس کے پیچھے سے اب سورج طلوع ہونے والا ہے. یہ مینا میں کیمپوں کا بنا ہوا پورا ایک شہر ہے جس کو ہیلی کاپٹر سے جس کی تصویر لی گئی ہے. دیکھیں کیا حسین نظارہ ہے، کیا اللہ کی شان نظر آتی ہے. لگاتار سیکیورٹی چیکنگ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ہوتی رہتی ہے. دور وہ میٹرو جاتی ہوئی آپ کو دکھ رہی ہوگی. اب میٹرو سے ہی سفر یہاں کیا جاتا ہے، یعنی مینا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے مینا کے لیے میٹرو کا ہی سفر اب کیا جا رہا ہے. بہرحال آج جو ہے وہ دنیا بھر کے مسلمان ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اکٹھا ہوں گے. اجتماعی دعا کا بھی اعلان عصر کی بات کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کے اندر امن، سکون، چین عطا فرمائے. تمام ایمان والوں کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور تمام وہ اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے رب راضی ہوتا ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر اپنی تمام عبادات کو کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. دوستو ہمارے بائیں جانب آپ یہ ایک نظارہ دیکھ رہے ہیں جو مینا کے ٹینٹوں کا نظارہ ہے. اب ہم اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. 5 دن قیام ان ٹینٹوں میں کرنے کے بعد، یعنی 5 دن حج کے مکمل کرنے کے بعد اب ہماری روانگی اپنے ہوٹلز کی طرف ہے. حاجی تمام جو ہے وہ واپس اپنے اپنے ہوٹلز کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. بائیں جانب یہ سب ٹینٹوں کا نظارہ ہے. پوری ایک دنیا بسی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام ناظرین اور تمام سامعین متعلقین کو بھی ان تمام جگہوں کے نظارے کرا دے اور حج مبرور اور حج مقبول عطا فرما دے، اور سارے اس بار جتنے بھی حاجی جا رہے ہیں ان تمام حاجیوں کا حج آسان فرمائے، سفر آسان فرمائے اور مقبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو کل کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم ہم سعودی گورنمنٹ منسٹری آف حج کی طرف سے بنائے گئے اصول و ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں بات کریں گے، خاص طور سے بیگس اینڈ بیگیجز کے لیے، کسٹمز کے لیے، اور خاص طور سے کرنسی کون سی لے جا سکتے ہیں، کتنی لے جا سکتے ہیں، بیگیجز کا سائز کیا ہونا چاہیے. وہ تمام ناظرین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا، خاص طور سے حاجیوں کے اور ان کو متعلقین کے لیے. اس کو دیکھنا نہ بھولیں. تب تک آپ اپنا ایمان اعمال کا، صحت تندرستی اور اپنے والدین اور سراؤنڈنگ کا بے حد خیال رکھیے. اللہ نگہبان. وما توفیقی الا باللہ.